جو میں بات کروں گا آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سیدوں کا کرم ہے کہ انہوں نے یہاں بٹھا دیا ہے. حضرت نانا جان ولی کامل، والد محترم کی تربیت اور ان کی محبت اور ان کا فیض ہے، اور بالخصوص پیر سید ذاکر سجاد کاظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے ہمیشہ اپنی محبتوں سے نوازا، اور یہ انہی کی محبت ہے کہ آج آپ کے سامنے گفتگو کا موقع ملا. آپ نے توجہ سے سنا ہے. اگر آپ یہاں پر کچھ دیر بیٹھے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ خالی ہاتھ جائے، کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر اپنے گھر جائے. تو توجہ سے میری گفتگو سنی آپ نے. 10 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کروں گا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الاحزاب، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بڑی مشہور و معروف آیت ہے، آپ سب نے سن رکھی ہوگی. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ آقا کی اہل بیت سے رجس اور نجاست کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے. بے شک بے شک. یہاں پر یہ الفاظ نہیں آئے کہ دور کر دوں گا، دور کر دوں گا. اللہ نے فرمایا دور کر دیا ہے. دوسرا نقطہ اس میں یہ اللہ نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ایسا پاک کیا کہ جیسا پاک کرنے کا حق تھا. ایسا پاک کیا جیسا پاک کرنے کا حق تھا. اب دو جملے آپ کو سمجھانے. ایک تو رجس کا لفظ آیا، کتاب عربی کی لغت اٹھا کر دیکھیں تو رجس کا جو معنی ہے اس میں برا کلام بھی شامل ہے. عرب کے اندر رجس کا مطلب زبان کی تلخ کلامی بھی ہے. عرب کے اندر رجس کا مطلب بری زبان بھی ہے. عرب کی زبان میں رجس کا مطلب برے الفاظ میں بات کرنا بھی ہے. اللہ فرما رہا ہے ان ساری چیزوں سے میں نے مصطفیٰ کی اہل بیت کو پاک کر دیا. بات ابھی اور آگے محبت کے ساتھ آپ نے سنی. ان ساری چیزوں سے میں نے آقا کے گھرانے کو پاک کر دیا ہے. 1400 سال کے بعد کوئی مولوی مولا علی کی ذات پر بھونکے، بتاؤ علی کا کیا جا رہا ہے؟ ماشاءاللہ. جس کی ذمہ داری اللہ اٹھا رہا ہے. حوالہ دوسرا دیتا ہوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے یہ قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے. مجھے بتاؤ کوئی مائی کا لال چاہ کر بھی قرآن کو بدل سکتا ہے؟ کیوں؟ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ نے. اور جس کی حفاظت کا ذمہ خدا لے لے کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. اور جس کی پاکی کا ذمہ رب کے میں نے پاک کر دیا ہے کوئی پلید اس کے قریب جا نہیں سکتا. اس کی ذات پر بھونکے، اس کے بھونکنے پر ان کا کچھ نہیں جائے گا، اس کا ایمان چلا جائے گا. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. یا علی. اگر کوئی اہل بیت کے اطہار کے گھرانے پر بھونکے تو اہل بیت کا جاتا کچھ نہیں، بھونکنے والے کا بچتا کچھ نہیں. اس کا بچتا کچھ نہیں. کچھ نہیں ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کس کس نے نام سنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. حق فرید یا فرید. حق فرید یا فرید. چشتیوں کے شہنشاہ پیر سید ذاکر سجاد کاظمی زنجانی صاحب کو جہاں سے فیض ملا ہے اسے خواجہ معین الدین کا دربار کہتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جٹ بندہ تھا، گاؤں دیہاتوں میں رہنے والا. جٹ سوچ کا مالک تھا، دنیا داری کا نہیں پتا تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، نہیں جانتا تھا اپنا نام کیسے کرنا ہے، دستخط کیسے کرنی ہے، نہ اگلا پتا نہ پچھلا پتا. سادہ سوچ سادہ مزاج بندہ. مسجد میں جاتا، نماز پڑھتا، بس حق ادا کر دیتا. نہ قرآن کا پتا تھا نہ دین کا پتا. آیا خواجہ صاحب کے پاس، آگے عرض کرنے لگا حضور آپ بھی اللہ کے ولی ہیں، مولا علی بھی ولی ہے، آپ کی اور ان کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات. سوال دیکھیں، ایک گاؤں کے بندے کا سوال. ولی آپ بھی ہیں، علی پاک بھی ولی ہے، آپ کی ولایت میں اور علی پاک کی ولایت میں کیا فرق ہے؟ اب سادہ سوچ کے اندر سوال آ گیا. علی پاک بھی ولی، خواجہ صاحب بھی ولی، دادا صاحب بھی ولی، پیر سید احمد حسن شاہ صاحب بھی ولی، پیر سید علی حسین شاہ صاحب بھی ولی، پیر سید ذاکر سجاد شاہ صاحب بھی ولی. ان کی ولایت میں اور مولا علی کی ولایت میں کیا فرق ہے؟
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے دیکھا یہ بندہ جٹ سا ہے، دیہاتوں کا ہے، لہٰذا اس کی زبان میں سمجھاتا ہوں. خواجہ صاحب نے کہا تم کہاں رہتے ہو؟ کہا گاؤں میں رہتا ہوں. توجہ سے سنیے گا، کہاں رہتے ہو؟ گاؤں میں رہتا ہوں. کہا کہ تم گاؤں کے کمی ہو یا چودھری ہو؟ کہا حضور گاؤں کا کمی ہوں، مانگ پیل پل کے اپنے گھر کا کھانا پورا کرتا ہوں. خواجہ صاحب نے کہا تم کیا کھاتے ہو؟ کیا کھاتے ہو؟ اس نے کہا میں گندم کھاتا ہوں، روٹی کھاتا ہوں. کہا کہ گاؤں کا جو چودھری ہے وہ کیا کھاتا ہے؟ اس نے کہا وہ بھی روٹی کھاتا ہے. خواجہ صاحب نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کمی ہو کر بھی روٹی کھائے اور گاؤں کا چودھری بھی روٹی کھائے. کہا نہیں، فرق ہوگا. کہا نہیں حضور، ہم بھی گندم کھاتے ہیں، اسی کی روٹی کھاتے ہیں، گاؤں کا چودھری نمبردار ہے وہ بھی وہی روٹی کھاتا ہے. کہا نہیں، کوئی فرق ضرور ہوگا چودھری اور تم میں، اس کی کنک میں یا تمہاری کنک میں فرق. کہا نہیں حضور، جو میں کاشت کرتا ہوں میں بھی وہی کھاتا ہوں، جو وہ کاشت کرتے ہیں وہ بھی وہی کھاتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. کہا سوچو، کوئی نہ کوئی فرق تو ضرور ہوگا. گاؤں کا چودھری چودھری ہو کر بھی روٹی کھائے، تو کمی ہو کر بھی روٹی کھائے، فرق نہ بنا. فرق چودھری کا اور تیرے درمیان ہوگا. کہا کہ حضور ہاں ایک فرق ہے، وہ گاؤں کا چودھری ہے، روٹی اس کے گھر کی ہے، میں گاؤں کا کمی ہوں، میں مانگ پل کے روٹی کھاتا ہوں. کہا اب سمجھ جا، میں خواجہ معین الدین چشتی ہوں، جو ولایت ہے وہ علی کے گھر کی ہے. میں نے علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. یا علی. اب مولا علی دا جدے والی امتحان ہو جاتا ہے، بڈھا بابا بھی ہوئے تو جواہر ہو جاتا ہے. نعرہ حیدری. یا علی. خواجہ صاحب نے سادہ الفاظ میں کہا ولایت علی کے گھر کی ہے، ہماری ان کے دروازے سے مانگی پلی ہوئی ہے، ان کے در سے مانگی ہوئی ولایت ہے. دوستان دی وقار، گولڑا شریف کے تاجدار اپنے علاقے سے باہر گئے. ایک شخص نے کہا آپ سید نہیں ہو. یہ علی نبی کے بارے میں جملہ ہے. توجہ سے سنیے گا، سادات کا ادب و احترام کتنا ضروری ہے، آج کے زمانے میں کتنا ضروری ہو چکا ہے. اللہ اعمال سے بخشے نہ بخشے، سیدوں کے خون کی عزت کرنے کی وجہ سے اللہ ضرور بخشش فرما دے گا. ماشاءاللہ. آل رسول کا ادب کتنا ضروری. تاجدار گولڑا ایک شہر میں گئے تو وہاں کے لوگوں نے کہا سید نہیں ہو، اپنا شجرہ دکھاؤ، اپنا شجرہ دکھاؤ. کہا کہ شجرہ دکھاؤں؟ شجرہ میرا گولڑا شریف وہاں ہوں تو میں پڑھ کے سناؤں گا. لوگوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا. کہا حضور شجرہ دکھاؤ، شجرہ دکھاؤ. ہم سید آپ کو نہیں مانتے، جو سیدوں پر گھومتے ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو سید نہیں مانتے، شجرہ دکھاؤ. آپ نے کہا اگر تو ضد کرتا ہے. تاجدار گولڑا نے ٹوپی اتاری زمین پر رکھ دی. کہا کوئی مائیکل لال ہے ٹوپی کو اٹھا کر دکھا دے. آیا بڑے سے بڑا مولوی، بڑے سے بڑا ملا، سیدوں پر بھونکنے والا آیا، ٹوپی اٹھائی، ٹوپی نہ اٹھائی گئی. دوسرا آیا، ٹوپی اٹھائی، ٹوپی نہ اٹھائی گئی. کہا کہ یہ سید کی ٹوپی ہے، علی کے خون کی ٹوپی ہے، اس ٹوپی کو تیرے 14 طبق نہیں اٹھا سکتے، تو مجھے سید کی بات کرتا ہے. آپ نے ٹوپی پکڑی، اٹھا کے اپنے سر پہ پہن. ماشاءاللہ. ٹوپی پکڑی، اپنے سر پہ اٹھا کے پہن لی. آپ نے ٹوپی سر پر رکھ لی. آپ نے کہا تو شجرہ پوچھتا ہے تو سید کی ٹوپی نہیں اٹھا سکتا، سید کی ٹوپی نہیں اٹھا سکتا. تو قربان جائیں، سید کی ٹوپی کا وزن اتنا وزنی ہے تو زہرا کے بابا کی دستار کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات کیا بات. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. سبحان اللہ. سید کی ٹوپی کا اتنا وزن ہے، زہرا کے بابا کی دستار کا عالم کیا ہوگا. یہاں پر جملہ ختم نہیں ہوا. غزوہ خندق تھا، 5 ہجری تھی. ہجرت کیے ہوئے 5 سال میرے آقا کو مدینہ میں ہجرت کیے ہوئے 5 سال ہو گئے مدینہ میں رہتے ہوئے. 5 ہجری کا وقت تھا. غزوہ خندق آن پہنچا. حضرت سلیمان کے مشورے سے خندق کھودی گئی مدینہ کے ارد گرد. خندق کھودی گئی مدینہ کے ارد گرد. یہ بڑے توجہ طلب واقعہ. میں نے ابھی دستار کی بات کی، اس سے ملتا جلتا. خندق کھودی گئی. اس طرف مکہ کا جو سردار تھا ابو سفیان تھا، جو آقا کریم علیہ السلام کا نام و نسب ختم کرنے آیا تھا. یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ تمام صحابہ آقا
کریم کے ساتھ تمام صحابہ تھے، مولا علی بھی موجود تھے، وہاں پر سارے صحابہ موجود، یہاں پر مشرکین مکہ کے درمیان میں خندق تھی۔ اب آپ نے میرے ہاتھوں کو دیکھنا ہے، میرے چہرے کی طرف دیکھنا ہے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے بات کو سمجھنا ہے، بات آپ کے سینوں میں اترنی چاہیے۔ میرے پیر صاحب فرماتے ہیں، پیر سید ذاکر شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں دل میں اگر علی کا حب ہو، علی کی محبت ہو تو بات دلوں تک خود بخود پہنچ جاتی ہے۔ تو میرا ایمان ہے کہ دل میں عشق علی موجود ہو تو آپ کے سینوں میں میں بات اتار کے رہوں گا۔ آپ نے توجہ سے بات کو سننا ہے۔ یہاں خندق کا مقام ہے، درمیان میں خندق کھودی گئی، مشرکین مکہ آئے، یہاں پر مدینہ والے موجود ہیں، وہاں سے کوئی خندق کے ادھر نہیں آ رہا تھا، وہاں پر 5 لوگ جو مشرکین مکہ تھے وہ خندق سے آر پار ہو کر یہاں پر آ گئے۔ ایک کا نام عمر بن عبد ود تھا، عمر بن عبد ود تھا۔ عمر بن عبد ود مسلمانوں کے پاس آ کر آقا کریم کو للکارنے لگا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تو نے جو مسلمانوں کو جنت کے وعدے دکھائے ہیں، تو نے جو مسلمانوں کو جنت کی کہانیاں سنائی ہے، کہاں ہے تیری جنت؟ آپ بھیج اپنے بندوں کو، میں انہیں ایک ایک شہید کر کے تیری جنت میں بھیجتا ہوں۔ آقا کریم کی گستاخی کرنے لگا عمر بن عبد ود۔ آقا کریم نے اسی طرح صحابہ کا مجمع لگا تھا، میرے مصطفیٰ نے کھڑے ہو کر خطاب کیا، تم میں سے کون ہے جو اس کا سر لا کر مجھے دے گا؟ تم میں سے کون ہے جو اس کا سر لا کر دے گا؟ وہاں پر بڑے جلیل القدر صحابی بھی تھے، سیدنا صدیق اکبر بھی موجود تھے، عمر فاروق بھی موجود تھے، عثمان غنی بھی موجود تھے، حضرت سلمان بھی موجود تھے، مولا علی بھی موجود تھے۔ آقا نے کہا بتاؤ تم میں سے کون عمر بن عبد ود کا سر لا کر دے گا؟ یہاں پر صرف ایک ہاتھ بلند ہوا، وہ ہاتھ شیر خدا کا تھا۔ یہاں پر ایک ہاتھ بلند ہوا، وہ ہاتھ شیر خدا کا تھا۔ آقا نے کہا بیٹھ جا۔ آقا نے دوبارہ اعلان کیا کون ہے جو مجھے عمر بن عبد ود کا سر لا کر دے گا؟ پھر ہاتھ بلند ہوا شیر خدا کا، کہا کہ حضور اجازت دے میں لا کر دیتا ہوں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوا کہ صدیق اکبر بھی تھے، ماشاءاللہ سارے درود پاک پڑھیں۔ اللہ اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے صدر کا میاں صاحب اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے جملہ ممبران کی جانب سے صاحبزادہ محمد علی مصطفیٰ صاحب کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ آپ تمام احباب درود پاک پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اور شاہ صاحب کی بلا سید صفت الحسنین شاہ صاحب آپ اپنے ہاتھوں سے آپ دستار بندی کر رہے ہیں۔ صاحبزادہ سید مصطفیٰ علی شاہ صاحب کے برادر اصغر سید صفت الحسنین شاہ صاحب آپ اپنے ہاتھوں سے دستار بندی فرما رہے ہیں۔ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ احباب تشریف رکھیں، محمد علی مصطفیٰ صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بھی تو ہم نے محمد علی مصطفیٰ صاحب سے جناب ابو طالب بھی سنے گیا انشاءاللہ۔ میری بات درمیان میں رہ گئی، لیکن آپ کی توجہات چاہتا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ میری بات کو سننا ہے۔ خندق کی بات کر رہا تھا کہ سیدوں کا کرم ہے، سرداروں کا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے دستار پہنا دی۔ روز معاشر یہ تو نہیں کہہ سکتا مولا مال لایا، یہ کہہ سکتا ہوں کہ آل رسول کے ہاتھوں کی دستار سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ آل رسول کے صدقے سے بخشش ہونی ہے۔ یہ 5 تن اور قرآن مجید ہے جو آقا چھوڑ کر گئے تھے ہمارے درمیان۔ توجہ سے بات سننی ہے۔ خندق کا واقعہ ہے، غزوہ خندق کی بات کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ تھا کہ وہاں پر صدیق اکبر بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، لیکن ہاتھ صرف علی نے کیوں کھڑا کیا؟ ہاتھ علی نے کیوں کھڑا کیا؟ آقا میں سر لاتا ہوں۔ بات یہاں پر یہ ہے، اور نقطہ اور جملہ یہ ہے، کسی صحابی نے ہاتھ اس لیے کھڑا نہیں کیا کہ یہاں بات تھی سر لانے کی، کسی کو یقین نہیں تھا کہ سر لا کے سکتا ہوں یا نہیں لا سکتا۔ علی کو یقین تھا ابو طالب کا بیٹا ہوں، مصطفیٰ
اس کا سر اتار کے قدموں میں لا سکتا ہوں، ہاں ماشاءاللہ سر اتار کے لا سکتا ہوں، سر لا سکتا ہوں اتار کے۔ یہاں پر سر لانے کی بات تھی، اور سر لانے کی بات ہو تو حیدر کرار ہی جرأت کر سکتے ہیں، صرف حیدر کرار ہی جرأت کر سکتے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا سید کی ٹوپی کا وزن کتنا ہے، تو زہرا کے بابے کی دستار کا وزن کیا ہوگا؟ علی جب کھڑے ہوئے مصطفیٰ نے دستار اتاری علی کے سر پر ماشاءاللہ۔ آپ میری بات کو، آقا نے دستار اپنی اتاری، نبیوں کے تاجدار کی دستار ولیوں کے تاجدار کے سر کے اوپر مولا علی نے مصطفیٰ کی دستار پہنی، آقا کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، عمر بن عبد ود کی جانب گیا، عمر بن عبد ود نے کہا اے محمد تو نے کس کو بھیجا ہے؟ آقا نے کہا میرا علی ہی کافی ہے تیرے واسطے۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے، جنگ شروع ہوئی، دونوں نے وار کیا، علی نے وار کیا، اس نے وار کیا، غبار اڑی، دھواں اڑا، سمجھ نہیں آ رہی عمر بن عبد ود کہاں ہے، علی مولا مرتضیٰ کہاں پر موجود ہے، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، جنگ جاری ہے، آپس میں غبار اڑی، دھواں اڑا، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں گیا وہ کہاں گئے۔ اچانک غبار کے اندر سے، دھوئیں کے اندر سے آواز آتی ہے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جب اچانک سے آواز آئی میرے مصطفیٰ نے کھڑے ہو کر فرمایا لوگوں مبارک ہو، علی نے عمر بن عبد ود کا سر اتار دیا ہے۔ آج میں محمد مصطفیٰ آپ سب سے یہ اعلان کرتا ہوں، اور یہ اعلان قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے 1400 سالوں کے بعد نشتر کے اندر بھی جب میلاد ہو تو انہیں پتہ لگ جائے کہ یہ اعلان مجھ محمد کا ہے کہ علی کا خندق میں ایک بار قیامت تک کے مسلمانوں کی عبادت سے بڑھ کر افضل ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علی کا خندق میں ایک بار قیامت تک کے مسلمانوں کی عبادت سے بڑھ کر ہوگا۔ یہ فرمان میرے آقا کا ہے۔ اور علی بیٹا کس کا ہے؟ ابو طالب۔ کیا میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، کیا میرا بات؟ عقیدہ سیدھا ہے، میں آپ کا عقیدہ دیکھ۔ علی بیٹا کس کا ہے؟ ابو طالب۔ علی بیٹا کس کا ہے؟ ابو طالب حضرت ابو طالب علیہ سلام کا۔ علی بیٹا کس کا ہے؟ سیدنا ابو طالب علیہ سلام کا۔ آپ کو میں بتاؤں ابو طالب علیہ السلام کون ہے؟ کیا بات؟ آپ کو بتاؤں؟ جس کے ایک جز کو کل ایمان علی کہے، جس کے ایک جز کو کل ایمان علی کہے، ارے اس جز کے کل کو ابو طالب کہتے ہیں۔ ابو طالب اس شخصیت کا نام ہے جس کی گود میں نبیوں کا سردار کھیلتا ہے۔ ابو طالب اس شخصیت کا نام ہے کہ جو نبیوں کے تاجدار کی پرورش کرتا ہے۔ گھر میں دسترخوان لگا، علی مولا مشکل کشا بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بیٹھے، ابو طالب علیہ السلام نے کوئی روٹی کو ہاتھ نہیں لگائے گا جب تک میرا بیٹا محمد میرا بیٹا محمد نہیں آ جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں ساری دنیا ایک جانب چلی جائے، میرا علی اکیلا ایک جانب چلا جائے، ساری دنیا چھوڑ دینا، علی کے پیچھے چلے جانا، کیونکہ علی کل ایمان ہے، کل ایمان کے باپ کو ابو طالب کہتے ہیں۔ مقرر کرے ساری دنیا ایک سائیڈ بدل گئی۔ میرے آقا کی حدیث ہے یہ، عام کوئی الفاظ نہیں، کسی صحابی کا قول نہیں، کسی تابعی کا قول نہیں، کسی عام بندے کا کوئی شیخ الحدیث کی بات نہیں۔ میرے آقا کی حدیث ساری کے ساری دنیا، اس دنیا میں ملا بھی آتا ہے، شیخ الحدیث بھی آتا ہے، شیخ القرآن بھی آتا ہے، وہ ملا جو علی کو اپنے جیسا کہتا ہے وہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ کہا کہ ساری دنیا ایک جانب چلی جائے، میرا علی دوسری جانب جائے، دنیا چھوڑ دینا، علی کے پیچھے چلے جانا، کیونکہ کل ایمان کو علی کہتے ہیں اور کل ایمان کے باپ کو ابو طالب کہتے ہیں۔ علی حق 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 کے، علی سچ ہے، جرا علی نو حق نہ بنے مینوں اودے چمڑ تے شک کے حق بلند کر کے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق۔ واہ جی واہ۔ کیا بات؟ ایک انگریز کتاب لکھ رہا تھا، انگریز تھا، مسلمان نہیں تھا، اسے کیا پتا علی کون ہے، اسے کیا پتا نبی کون ہے۔ کتاب لکھ رہا تھا شرق سے غرب کا فاصلہ کتنا ہے، آسمان سے زمین کا فاصلہ کتنا ہے۔ بہت سائنسدانوں کی کتابیں پڑھی تھی، سمجھ نہیں آیا۔ اس کا ایک دوست مسلمان تھا، اس نے آ کر کہا تو کتاب لکھ رہا ہے تو نظر نہیں آتا۔ کہا کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں، آسمان سے زمین کا فاصلہ کتنا ہے، شرق سے غرب کا فاصلہ کتنا ہے، شمال سے جنوب کا فاصلہ کتنا ہے، یہ سارے فاصلے میں ماپ رہا ہوں، یہ سمجھ نہیں آ رہی کس طرح سے ماپوں۔ بڑی کتابیں پڑھی، بہت کچھ پڑھا، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اس مسلمان نے کہا تو نے مولا علی کی کتاب نہ جو بلاغت
माशाल्लाह। पढ़ा है? कहा कि नहीं, हु इज अली, अली कौन है? मैं नहीं जानता अली कौन है। कहा कि नाजुल बलागा उठा, अली ने लिखी है, अली की किताब है, उसको पढ़ेगा तुझे पता लग जाएगा। उसने नाजुल बलागा खोला, शिर्क से गर्ब का फासला देखने के लिए, अली ने लिखा था कितना है, आसमान से जमीन का फासला देखा तो अली की किताब देखी। उसने 100 साइंसदानों को बुलाया, 100 साइंसदानों को कहा कि ये नाजुल बलागा है, ये 100 तुम्हारी रिसर्च है, तुम सब की रिसर्च एक तरफ, अली की रिसर्च एक तरफ। अली की किताब पढ़ के मैं अब जान गया हूँ शिर्क से गर्ब का फासला कितना है, आसमान से जमीन का फासला कितना है। उससे पूछा गया इसका फासला बता कितना है। कहा कि ये जो किताब जिसने लिखी है मैं नहीं जानता कि ये कौन है कौन नहीं है, मेरा कभी इससे ताल्लुक नहीं बना, कभी वाबस्ता नहीं हुआ, कभी इससे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इसकी किताब पढ़ के ऐसा लगता है यहाँ तुझे खुद खुदा है जिसने दुनिया को बनाया है, ये खुदा नहीं क्या इसके सामने कायनात को बनाया। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। इसके सामने कायनात को बनाया गया है। आपने रब्बिल अव्वल में नारा मारना है तो तुसी मिल के जवाब देना है। हजरत साहब जो कह रहे हैं, हक के सच्चे हक के सच्चे हक के सच्चे हक के सच्चे। वाह जी वाह। हजरत इस पर आप फतवा न लगाइए कि ये मेरा जुमला नहीं है, किसी काफिर का जुमला है। हाँ बहुत अच्छा। ये एक मुशरिक ने कहा, मौला अली अलैहिस्सलाम अबू तालिब का वो बेटा है जिसकी पैदाइश भी काबा में हुई, वफात भी मस्जिद में हुई, हाँ जिसकी पैदाइश भी काबा में हुई। ओए मौलवी, तेरा बेटा मस्जिद की कच्ची दीवार में पैदा नहीं हो सकता, अबू तालिब का बेटा काबे की दीवार में पैदा हुआ। माशाल्लाह। देखा, आंखें खोली, आका ने अपनी जुबान मुबारक अली के मुंह में डाली। माँ जब अपनी माँ के पेट के अंदर, फातिमा बिनते असद के पेट के अंदर मौला अली थे, फातिमा बिनते असद आका करीम घर के बाहर से गुजर रहे होते, फातिमा बिनते असद मौला अली की माँ खड़ी हो जाया करती। आका करीम आए, कहा तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, अभी हामला हो, पेट में बच्चा है, खड़ी ना हुआ करो, सेहत खराब हो जाएगी। कहा कि जो पेट में बच्चा है आपके आने पर टांग मारता है, कहता है मुस्तफा आ रहे हैं, अदब के साथ खड़ी हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अहले मोहब्बत बैठे, अहले मोहब्बत से आज मैं बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह। मुझे टांग मार के कहता है मुस्तफा आइए अदब से खड़ी हो जाया कर, ये बच्चा मुझे आपके दुआ एहतराम के अंदर खड़ा करता है, आपके दुआ एहतराम में खड़ा करता है। दोस्ताने जी वकार शायर कहता है अजाइबात का मजहर समझ नहीं आता, अजाइबात का मजहर आपने जाया नहीं करना जुमले को, अजाइबात का मजहर समझ नहीं आता। ये आले रसूल बैठे, इनके कदमों की खाक मेरी आंखों का सुरमा है, इनकी सोबत इख्तियार करोगे दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। हुजूर जब सैयद बैठे हो तो महफिल की कबूलियत का यही एक बात बन जाता है। इसलिए ज़ाकर सज्जाद शाह साहब फरमाते हैं जिस महफिल में आले रसूल आ जाए ना, समझ लो वो महफिल की हाजिरी अली की बारगाह में पहले लगी है, रसूल माशाल्लाह लगी है तो आले रसूल है, उस महफिल में शरीक हुए हैं, उस महफिल में आए हैं। अजाइबात का मजर समझ नहीं आता, अजाइबात का मजर है समझ नहीं आता, खजल दिमागों को अली समझ नहीं आता। आपने मेरा जुमला तोला नहीं है, तोला नहीं है। अजाइबात का मजर समझ नहीं आता, खजल दिमागों को अली समझ नहीं आता। आले रसूल की सोबत इख्तियार कर, किताबें पढ़ के हैदर समझ नहीं आता। क्या बात। नारा लगाने वाले तेरी खैर हो, नारा लगाने वाले तेरी खैर हो, दिल से दुआ है तुझे करबला की सैर हो। माशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आले रसूल की सोहबत इख्तियार कर, किताबें पढ़ने से अली समझ नहीं आता, इसलिए हम आले रसूल के दर पे झुकते हैं। दोस्तों याद रखना, आप सबको ये जुमला अपने पल्ले बांध ले और दिल की तख्तियों के ऊपर लिख ले इस जुमले को। क़यामत वाले दिन, क़यामत वाले दिन सिर्फ दो चीजें होंगी जो हमारी बख्शिश करवा सकती हैं, एक कुरान और एक अहले बैत। बस एक कुरान और एक अहले बैत।
ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے, ہماری نمازیں اس قابل نہیں کہ مولا کی بارگاہ میں پیش کر سکے, ہمارے عملیات اس قابل نہیں کہ مولا کی بارگاہ میں پیش کر سکے, لیکن ہاں آل رسول کی محبت اگر سینے میں موجود ہو, آل رسول کا حب اگر سینے میں موجود ہو, عشق علی سینے میں موجود ہو, تو ذکر اہل بیت کی وجہ سے رب ہماری بخشش ضرور فرمائے گا انشاءاللہ. حضرت صاحب جو فرما رہے ہیں حق کے سچے حق کے سچے حق کے سچے. اور آل رسول کا ادب و احترام آپ کو بتاؤں تو آؤ سیدوں سے سیکھو. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب, اس کا نام سنا ہے علی پور سیدہ والے. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب بانی پاکستان, ولی کامل, محدث علی پور, پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ ایک جگہ پہ سفر کرنے کے لیے رکے تو وہاں پر جماعت جو کروا رہے تھے وہ ایک سید زادے تھے, سید امامت کروا رہے تھے, سید زادے تھے. اب جماعت کروانے کے درمیان ان کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی, ایک رکعت رہ گئی تھی. 4 رکعتیں پڑھانے کی بجائے 3 پڑھا دی اور سلام پھیر دیا. اب ان کو پتہ نہیں لگا پیچھے علی پور سیدہ کے امیر, علی پور سیدہ کے تاجدار پیر سید جماعت علی شاہ صاحب بھی نماز پڑھ رہے تھے. میرے اور تیرے جیسا مولوی ہوتا تو کہتا ملا تو نے نماز غلط پڑھائی ہے, لیکن پیچھے ولی کامل تھا. ولی کامل نے کہا حضور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا مزہ اتنا آیا ہے کہ ایک مرتبہ پھر پڑھا دو نماز. کیا بات ہے, ایک مرتبہ پھر پڑھا دو نماز. پتا تھا نماز ہے نہیں ہوئی, لیکن کہا حضور مزہ اتنا آیا ایک مرتبہ پھر نماز پڑھا دو. انہوں نے پھر وہ سید زادے مسکرا دیے, کہا حضور پتا تو مجھے لگ گیا ہے کہ نماز مجھ سے غلط پڑھائی گئی ہے, پتا مجھے لگ گیا, لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ سید زادے کو بھی یہ نہ کہو کہ تم سے غلطی ہو گئی, بلکہ حضور آپ کا لطف بڑا ہے ایک مرتبہ پھر امامت فرما دے, ایک مرتبہ پھر امامت فرما دے. اور عزیزان دی وقار, دوستان محترم, اگر آپ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں, آئے ہیں, تو خالی ہاتھ نہ جائیں, کچھ نہ کچھ لے کر جائیں, کچھ نہ کچھ یہاں سے اپنے سینوں میں اپنے دامن میں بھر کے جائیں. اور میری بات یاد رکھیے گا, میں کوئی بھی بات کی ہے آپ سے شروع سے لے کر اب تک ذمہ دار ہوں, استاد العلماء کا نواسا ہوں, شیخ الحدیث کا نواسا ہوں, اس در کا نواسا ہوں کہ جس در کو خیرات اللہ کے ولیوں سے ملی ہے. محمد علی ظہوری صاحب کے نواسے بھی یہاں پر موجود ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ, خوش آمدید حضور. محمد علی ظہوری قصوری صاحب وہ بھی ولی کامل تھے, انہوں نے محفل کروائی. آپ جس ہستی کے نواسے ہیں وہ آپ کو مٹی میں چھوڑ دی ہے, لیکن آپ جس آستانے سے منسلک ہیں یہ آپ کا سب سے بڑا نشان. حضور ایک محبت کی بات, میرے نانا جان نے تعلیم شروع کی تو پیر سید ذاکر سجاد کاظمی شاہ صاحب کے پردادا پیر سید احمد حسن شاہ صاحب کے در سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ جانتے ہوں گے, آپ واقف ہوں گے. اپنا گانا وہ ہنوار ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ سیدوں کا فیض اور کرم ہے کہ آج یہاں پر بیٹھا ہوں, آپ سن رہے ہیں. دوستانی وقار, اپنی ایک ایک بات کا میں ذمہ دار ہوں. کتاب کا حوالہ میں دینے کو تیار ہوں, کس لفظ کہاں پر یہ حدیث ہے میں بتانے کو تیار ہوں. آپ میں سے کسی ذہن کے اندر کوئی خلل پیدا نہیں ہونا چاہیے. جب بات آل رسول کی آئے تو آل رسول کا دامن ایسے تھام لو کہ قیامت والے دن کہو کہ باری تعالیٰ ہاتھ میں کچھ تھا یا نہیں تھا, آل رسول کا دامن میرے ہاتھ میں ہے. ماشاءاللہ, آل رسول کا دامن میرے ہاتھ میں ہے. اور آل رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر بھی سید دیکھو صرف خون علی کی وجہ سے اس کا ادب و احترام کیا, صرف خون علی کی وجہ سے اس سے محبت کیا کرو. یہ نہ دیکھو نمازی ہے یا نہیں ہے, یہ نہ دیکھو قرآن پڑھتا ہے یا نہیں ہے, یہ نہ دیکھو ٹوپی باندھتا ہے یا نہیں ہے, کچھ بھی نہ دیکھو بلکہ خون مصطفیٰ کو دیکھو. حامد بھائی کہتے ہیں بلکہ سید تو خود چلتا پھرتا قرآن ہے, سید تو پھر چلتا پھرتا قرآن ہے. جب پوچھا گیا باری تعالیٰ, آقا کریم نے فرمایا کہ میں آپ کے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت ایک جگہ پہ اکٹھے کہاں ملیں گے, ایک جگہ پہ اکٹھے
کہاں ملیں گے؟ اب بڑا توجہ طلب نقطہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. ایک جگہ پر قرآن اور اہل بیت کہاں ملیں گے؟ جب لوگوں نے دیکھا ایک جگہ پر قرآن بھی ملے، اہل بیت بھی ملے، خدا کا ذکر بھی ملے، قرآن بھی ملے، اہل بیت بھی ملے، قرآن بھی ملے، مصطفیٰ کا خون بھی ملے، قرآن بھی ملے، یہ ایک جگہ پر کہاں ملیں گے؟ جب میں نے کتابوں کو اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں؟ اس کتابوں کے ورقوں میں سمجھ نہیں آتی. میں نے آل رسول کے در پہ گیا، آل رسول کے قدموں کو تھام کر پوچھا، حضور بتائیں قرآن اور اہل بیت ایک جگہ پر کہاں ملیں گے؟ کہا آج سے 1400 سال پہلے کربلا کے میدان کے اندر نظروں کو اٹھا، کربلا کے میدان کے اوپر نیزے کی نوک پر تجھے ایک سر نظر آئے گا. وہ نیزے کی نوک پر جو تجھے سر نظر آئے گا اس سر کو دیکھنا، وہ تجھے سر اہل بیت کا نظر آئے گا. اس کی زبان سے تجھے قرآن پڑھتا ہوا سنائی دے گا. جب تو قرآن اور اہل بیت کو اکٹھا دیکھنا چاہتا ہو تو نیزے کی نوک پر حسین کا سر دیکھ لے. نیزے کی نوک پر حسین کا سر دیکھ لینا، تجھے قرآن بھی مل جائے گا، اہل بیت بھی مل جائے گی. تجھے قرآن بھی ملے گا، اہل بیت بھی مل جائے گی. اور حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت یہ نام پر جن کے چہرے مسکراتے ہیں وہ مومن ہیں، اور اس نام پر جن کے چہرے مرجھاتے ہیں وہ منافق ہیں. یہ میری بات نہیں ہے، یہ بات آقا کریم کی ہے. یہ بات علی مشکل کشا کا نام آئے تو چہرے جس کے مسکرائیں وہ مومن ہے، اور علی مشکل کشا کے نام آنے پر چہرے مرجھائیں تو وہ منافق ہے. تو علی کے باپ کا نام آتا ہے تو علی کا چہرہ مسکراتا ہے، جب علی کے باپ کا ذکر ہوتا ہے تو علی خوش ہوتا ہے. حامد بھائی بیٹھے ہیں، میں حامد بھائی کے والد صاحب کی یہاں پر اچھائی بیان کہوں بہت اچھے. حامد بھائی خوش ہو کر مجھے کہیں گے علی بھائی آپ نے کیا خوب کہا، آپ نے میرے باپ کی تعریف کر دی. اور قربان جاؤں علی کے بابا پر، اگر ان کی بات کرے تو علی کا چہرہ مسکراتا ہے، اور جب علی کے چہرے پر مسکراہٹ آئے تو سمجھ لو ہماری حاضری علی کی بارگاہ میں لگ گئی ہے. اور جن کی حاضری علی کے بارگاہ میں لگ جاتی ہے سمجھو آپ کی محفل قبول ہو گئی، اور جن کی محفل قبول ہو جاتی ہے رب ان کی بخشش کا وسیلہ علی کا ذکر بنا دیتا ہے. جب سید موجود ہو رہنمائی کے لیے تو ہم جیسے لوگ بھٹک ہی نہیں سکتے. کیسے پتہ چلے کہ علی مسکرا رہے کہ نہیں مسکرا؟ جب علی کے بیٹے کو دیکھ لیا. آل رسول کی محبت اپنے سینوں میں رکھو. اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اور اپنی بات کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سب نے یہاں پر اگر آئے ہیں عشاء کے بعد سے لے کر کثیر آپ نے نعتوں کو سنا، سماعت فرمایا. اس کے بعد بندہ ناچیز فقیر کی، سیدوں کے در کے ٹکر کھانے والے کتے کی بھی آپ نے بات کو سنا. دوستان دی وقار میرے والد صاحب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ میں سید کے ساتھ بیٹھ گیا، آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں سیدوں کے در کا کتا ہوں. روز معاشر اگر کوئی سید کہہ دینا کہ مولا یہ علی ہے، یہ میرے در کا کتا ہے، تو رب کتا بن کر ہی بخشش فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ਜਦੋਂ ਖੰਡਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਏੜ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਬੰਨੇ ਸਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬੰਨੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਖੰਡਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਪਈ. ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਪਰ ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਬੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਛੋਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਤਾਓ. پھر دوسری باری انہیں کہا شام فتح ہو گیا، پھر تیسری باری انہیں کہا جمن بھی فتح ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی باریاں تو اتنے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے آقا نے مجھے علم اس طرح سے دیا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو چوگ دیتی ہے. میرے آقا نے علم اس طرح سے دیا ہے کہ چڑیا اپنے بچے کو چوگ دیتی ہے. اب چڑیا چوگ کیسے دیتی ہے؟ پہلے جاتی ہے، چوگ لاتی ہے، اپنے منہ سے چوگ اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے، اپنے منہ سے چوگ اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے. میرے مصطفیٰ رب سے علم لاتے ہیں، اپنی زبان علی کو چسا کر سارا علم خدا سے لا کر علی کے سینے میں ڈال دیتے ہیں. انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علم کا دروازہ ہے. تم علم کے شہر میں جاتے ہو تو علی کے بغیر تم علم کے شہر میں نہیں جا سکتے. علی کے بغیر
علم نہیں آ سکتا. جب آقا کریم کے پاس جاؤ گے علی سے 2 بار ملنا پڑے گا. ایک بار جاتے ہوئے پھر آقا سے مل کر واپسی آتے ہوئے دروازے پر 2 بار ملنا پڑے گا. تو علی کی محبت اتنی ضروری ہے کہ علی کی محبت کے بغیر بندہ اسلام دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. علی کی محبت اتنی اہم و ضروری ہے. تو دوستان ذی وقار آج کا پیغام یہ ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے رہیں. اتنی دیر آپ نے بیٹھا محفل کو سنا, کئی آنکھیں اشبار بھی ہوئی. میں آپ کے قدموں کو ہاتھ لگاتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر جائیں, کچھ نہ کچھ لے کر جائیں. علی شیر خدا مشکل کشا نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. آپ نے نماز نہیں چھوڑی. ایک نماز آپ کی رہ گئی تھی عصر کی, عصر کی رہ گئی تھی. گود میں چہرہ انور تھا, آقا کا چہرہ تھا. چہرے کو تکتے تکتے عصر کی نماز رہ گئی. آقا نے علی کی نماز کو وقت پر ادا کروانے کے لیے پلٹا سورج واپس موڑ لیا. سورج واپس موڑ لیا تھا. وہ علی مشکل کشا جو نماز نہ چھوڑے, اس سے محبت کرنے والے نماز چھوڑ دیں تو یہ محبت نہیں ہوتی, یہ محبت نہیں ہوتی. میں بات کر رہا ہوں, میں نماز نہیں پڑھوں گا تو آپ سے زیادہ گناہگار میں ہوں گا. اگر آپ سن کر بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو علی کی محبت نہیں ہوگی. علی کی بات کو مانیں. مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ میری نماز نہیں چھوٹی تو میرے محب کی بھی نماز نہیں رہنی چاہیے. اب یقین مانیں, آپ آہستہ 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 خود کو نماز کا پابند کریں. مولا علی کی کتاب نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں, قرآن کی تلاوت شروع کریں. وہ دن دور نہیں ہوگا کہ اس نیند بھی اللہ آپ کو ایسی سنائے گا کہ دید علی المرتضیٰ کی ہو جائے گا. اللہ ایسی نیند ضرور سلائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ علی کی ہوئی باتوں پر عمل کریں. علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ابو طالب علیہ السلام سے محبت کریں. اور دوستان ذی وقار آج کا پیغام یہ ہے کہ جو کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ کوشش کرے دن کی 2 نمازیں پڑھنا شروع کر دے. لازم کر لے کہ میں کم از کم 1-2 نمازیں تو ضرور پڑھوں گا. آقا کریم کے پاس ایک شخص آیا تھا, حضور بڑا گناہگار ہوں, کچھ نہیں کر سکتا, میں صرف 2 نمازیں پڑھ سکتا ہوں, صرف 2 نمازیں. آقا نے کہا تو صرف 2 ہی پڑھا کر. اس نے صرف 2 نمازیں پڑھی. صحابہ کہتے ہیں اس 2 نمازوں میں اس کو مزہ اتنا آتا تھا بقیہ 3 بھی اس نے شروع کر لی. اسی طرح ہم شروع کریں, اللہ کریم آپ کو بقیہ کی طرف بھی لے آئے گا. تو اپنی زندگی کو بدلنے کی طرف لائے. آئندہ سال اگر پھر کبھی بھی میرا یہاں پر چکر لگے تو میں دیکھوں کہ آپ سے آدھے سے زیادہ لوگ علی کی محبت بھی رکھتے ہیں, علی کی باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات ہم سب کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے در کا نوکر بنائے اور مولا علی مشکل کشا کے در کا فیض عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اور ولی کامل محمد علی ظہوری قصوری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, نہایت اللہ کے نیک ولی. آپ محفل کرواتے تھے تو اس نیت سے کرواتے تھے کہ سونے کا چہرہ مسکرا اٹھے, سونے کا چہرہ مسکرا اٹھے. ان کے نواسے رفاقت علی ظہوری صاحب جو کہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے, میں چاہتا ہوں کہ 2 شعر وہ سنائیں تاکہ ہمارے دلوں پر محمد علی ظہوری قصوری صاحب کی وہی محبت اور کیفیت نازل ہو جائے. آپ سب نے استقبال کرنا ہے. آمین بھائی, استقبال کریں.